میرا سوال قرآن کے متعلق ہے شیخ، جیسا کہ قرآن میں جو زیر زبر پیش ہے یہ بعد میں ایڈ کیے گئے ہیں، تو اس کو کیا ہم اچھی بدعت بول سکتے ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کوئی ایسی چیز جو پہلے دین میں نہ ہو اور آپ اسے دین کا حصہ بنائیں۔ زیر زبر اور پیش وغیرہ یہ سب پہلے پڑھا جاتا تھا یا نہیں پڑھا جاتا؟ ظاہر سی بات ہے، صحابہ کرام نے الحمدللہ رب العالمین میں جتنے زیر زبر پیش ہیں سب کو پڑھا ہوگا۔ اب ہم صرف ہم نے کیا کیا، یعنی بعد میں کیا کیا گیا تھا، صرف اس کو لکھ دیا گیا۔ پہلے صرف حرف لکھے گئے تھے، بعد میں زیر زبر اور پیش لکھے گئے تاکہ غلطی نہ ہو۔ کب؟ جب لوگوں نے غلطی کرنا شروع کیا، لوگوں کی غلطی کی وجہ سے اسی زیر زبر کو جو پہلے موجود تھا اس کو رکھا گیا تاکہ لوگ غلطی نہ کریں۔ تو ایک چیز پہلے سے موجود تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن نازل ہوا اس میں زیر زبر پیش ساری چیزیں موجود تھیں۔ صحابہ کرام نے جو قرآن کریم لکھا اس میں حروف موجود تھے، لیکن پڑھنے میں وہ سارے زیر زبر موجود تھے۔ ان کی زبان تھی سی، ان سے غلطی نہیں ہوتی تھی۔ جب دوسرے لوگ داخل ہوئے جن کی زبانیں اصل عربی نہیں تھیں اور زبانیں خراب ہوئی تو اس کے بعد زیر زبر لگانے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے اس کی نظیر موجود تھی، پہلے ویسے پڑھا ہی جاتا تھا۔ بعد میں زیر زبر لگنے کے بعد بھی آپ جب پڑھیں گے تو ویسے ہی پڑھیں گے، تو اس کو بدعت نہیں کہتے۔ اس طرح کی چیزوں کو مصلحت مرسلہ یا مصلحت کہا جاتا ہے، یعنی جس میں کوئی ایسی چیز ہو جو شریعت کے مطابق ہو۔ یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ قرآن صحیح پڑھیں۔ آپ قرآن صحیح پڑھنے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے کہ زیر زبر لگا دیتے ہیں تو آپ صحیح پڑھیں گے، زیر زبر ہٹا دیں گے تو آپ غلط پڑھیں گے۔ تو یہ مصلحت ہے، یعنی قرآن کو صحیح پڑھنے کی جو مصلحت تھی اسی کو رکھا گیا ہے۔ تو اب جیسے کوئی معلم آپ کو سکھاتا ہے کہ یہاں پہ زبر پڑھیے، یہاں پہ زیر پڑھیے، تو اس کا سکھانا اصل میں قرآن کو صحیح طور پہ پڑھنا سکھانا ہے، تو اس کو مصلحت کہتے ہیں۔ تو یہ شرعی مصلحت ہے، اور جہاں شرعی مصلحت پائی جاتی ہے اس کو بدعت نہیں کہتے۔ بدعت دین کے اندر کوئی نئی چیز ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں لائی گئی ہے، پہلے سے یہ چیز موجود تھی کہ آدمی قرآن کریم کو زیر زبر اور پیش اور جزم کے ساتھ پڑھتا تھا۔